فیقے کی منگیتر سرکاری کالج میں لیکچرار بھرتی ہوئی تو رفیق کی منگیتر کی سہیلیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم سفر بھی 17 گریڈ کا آفیسر ہی ہونا چاہیے تاکہ لیول برابر رہے۔ لڑکی نے اس بات پر غور کیا اور پھر فیقے سے رشتہ توڑ کر ایک 17 گریڈ کے پروفیسر سے شادی کر لی۔ منگنی ٹوٹنے پر فیقے کا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی سابقہ منگیتر کی شادی میں بھنگڑے ڈالے۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے کہ فیقہ کس مٹی سے بنا ہے۔ اس کے بعد ولیمے کے چاول کھا کر فیقے نے وہ ملک ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا پسندیدہ گھوڑا فروخت کر کے دبئی چلا گیا اور ایک شیخ کے ہاں ملازمت کرنے لگا۔ شیخ گھوڑوں کی ریس کا بہت شوقین تھا۔ گھوڑوں کے ایک انٹرنیشنل ریس کے مقابلوں میں شیخ کی گھوڑی نے بھی حصہ لیا۔ فیقے نے اپنے مالک کو مشورہ دیا کہ اگر آپ گھوڑی کو یہ ریس جتوانا چاہتے ہیں تو اس گھوڑی کے بائیں کان پر ایک محمد رفیق اور فیقہ چودھری اعجاز کا بھتیجا تھا۔ چودھری اعجاز کی بیٹی ساحرہ جب پیدا ہوئی تو فیقے کا باپ چودھری اسلم نے اپنے بیٹے فیقے کے لیے ساحرہ کو مانگ لیا۔ ان کے خاندان میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ہی ان کے رشتے جوڑ دیے جاتے تھے۔ ساحرہ جب پیدا ہوئی تو اس وقت فیقہ 2 سال کا تھا۔ بچپن میں دونوں کی منگنی تو ہو گئی، لیکن چودھری اعجاز نے اپنے بھائی سے یہ ضرور کہا تھا ان کی شادی تب ہی ہوگی جب آپ کا بیٹا میری بیٹی کے قابل ہو۔ چودھری اسلم ایک عیاش قسم کا شخص تھا جو اپنی زمینوں اور جائیدادوں کو فروخت کرنے کا شوقین تھا اور نسلی گھوڑے خرید لیتا۔ اس کے بھائی چودھری اعجاز نے اسے کئی بار سمجھایا کہ ایسا مت کرو، یہ جائیداد زمینیں ہمارے بچوں کی امانت ہیں، تم امانت میں خیانت مت کرو، کل کو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے بچے مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، غربت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے زمینیں فروخت کرنا نہ چھوڑیں اور گھوڑے خرید کر اپنے شوق پورے کرتا رہا۔ وہ گھوڑے لاکھوں میں خریدتا، لیکن صحیح خوراک نہ دینے کی وجہ سے گھوڑے کمزور ہو جاتے اور پھر ہزاروں میں بکتے۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ مسلسل گھاٹے کا سودا کرتا رہا۔ چودھری اسلم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس اتنی جائیداد ہے اور زمینیں ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی اگر فروخت کرتا رہے تب بھی وہ ختم ہونے والی نہیں۔ گھوڑوں کی خرید و فروخت کے علاوہ اسے ایک اور بھی چیز کا شوق تھا، وہ تھا مختلف پیشہ ور عورتوں سے دوستی کرنا۔ وہ ان عورتوں سے دوستی کرتا، پھر شادی کر کے 1 مہینے کے اندر انہیں طلاق دے دیتا۔ چودھری اعجاز اپنے اس بھائی کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور فیقہ اپنے باپ کو جائیدادیں فروخت کرتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ پایا۔ اسے یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن وہ کمزور تھا، چھوٹا تھا، اپنے باپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بچے جب بڑے ہوئے تو ساحرہ کو اس کے باپ نے شہر میں تعلیم دلوائی، جبکہ فیقہ اپنے باپ کی طرح آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا اور بالکل پڑھائی نہیں کرتا تھا۔ لوگ فیقے کا مذاق اڑاتے کہ جیسا باپ ویسے ہی بیٹا۔ فیقہ جب جوان ہوا تو اس کا باپ تقریباً تمام جائیدادیں بیچ چکا تھا اور ایک مرلہ زمین کا نہیں بچا تھا۔ اب باقی جو زمین بچی تھی وہ چودھری اسلم اب اپنی بیماری پر خرچ کر رہا تھا۔ وہ گردوں کے امراض میں مبتلا ہو چکا تھا، اس کا ماہانہ خرچہ لاکھوں میں ہو رہا تھا اور اس کے پاس اتنے پیسے بالکل نہیں تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے جب وہ بستر پر تڑپ رہا تھا تب اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس نے بہت غلط کیا۔ وہ غلط کاموں میں زندگی گزار گیا، اپنی جائیداد بیچ کر ضائع کر دیے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ فیقہ اپنے باپ کی بہت خدمت کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کہتا کہ بابا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ چاچا نے اپنی بیٹی کو کتنی اچھی تعلیم دلوائی، وہ شہر میں پڑھ رہی ہے، مگر میری تو کسی نے تربیت ہی نہیں کی۔ بچپن میں جیسا آپ کو پایا ویسا ہی میں بن گیا۔ آوارہ دوستوں کی محفل میں جب بھی گیا تو آپ نے مجھے منع نہ کیا، حالانکہ آپ تو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت چکے تھے اور مجھے نصیحت کرتے اور مجھے غلط لوگوں کی محفلوں سے بچاتے، لیکن آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ نے عیاشی نہ چھوڑی، حتیٰ کہ سب ختم ہو گیا۔ فیقے کا باپ بستر مرگ پر اپنے بیٹے سے معافی مانگتا رہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تیرا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا، ساری زندگی غلطی پر غلطی کرتا گیا۔ چودھری اعجاز سے جتنا ہو سکا اس نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ جب اس کے پاس علاج کے پیسے ختم ہو گئے
تب اس نے اسے اسپتال میں داخل کروایا، اپنے خرچے پر اس کا علاج جاری رکھا۔ مگر ایک بات چودھری اعجاز نے اپنے بھائی سے صاف صاف کہہ دی، وہ یہ کہ میں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اب فیقے کی شادی میری بیٹی سائرہ کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں سائرہ کی مرضی جانے بغیر ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ شہر میں پڑھ رہی ہے، امید ہے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے گی، جبکہ فیقہ ان پڑھ رہا اور سچ پوچھو تو میری بیٹی کی قابل ہی نہیں۔ مگر چونکہ وہ میرا خون ہے، لہذا میں اپنی بیٹی کو اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا اور یہ رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ میری یہی خواہش ہے کہ بیٹی مان جائے تاکہ فیقے کو سدھرنے کا موقع مل جائے۔ چودھری اعجاز بار بار معافی مانگتا رہا، اپنے بھائی سے یہی کہہ کر کے میری غلطیوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیجیے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے خود کو تو برباد کیا ہی، لیکن ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکا۔ لیکن وہ تیرا خون ہے، تیرا بھتیجا ہے، اس کو خود سے جدا مت کرنا۔ چودھری اعجاز اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن بعد چودھری اسلم اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا اور اپنے بچے کو لاوارث چھوڑ گیا۔ باپ کی وفات کے بعد فیقہ بھٹا مزدوری کرنے لگا۔ چودھری اسلم کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ اس کی زندگی سے عبرت حاصل کرو۔ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن ایک نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائی، اس کا بہت خیال رکھا، جبکہ دوسرے بھائی نے اپنی عیاشی جاری رکھی، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ سوچا، نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا۔ ایک بھائی کی بیٹی شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، جبکہ دوسرے بھائی کا بیٹا بھٹے پر مزدوری کر رہا ہے۔ چودھری اعجاز کی بیٹی سائرہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور چند ماہ بعد وہ سرکاری کالج میں انگلش کی لیکچرار منتخب ہو گئی۔ اس کی لیکچرار شپ پر جہاں پورا علاقہ خوش تھا، وہاں اس کا باپ حد سے زیادہ خوش تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سائرہ کی پوسٹنگ شہر کے ایک بڑے کالج میں ہوئی۔ عید کی چھٹیوں پر جب سائرہ اپنے گاؤں آئی تھی، تب چودھری اعجاز نے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، بیٹی، ہمارے خاندان کی یہ بہت پرانی رسم تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ان کے رشتے کر دیے جاتے تھے۔ سچ پوچھو تو مجھے اس رسم پر اعتراض تھا، کیونکہ چھوٹی عمر میں رشتہ داری نہیں کی جاتی۔ جب وہ عاقل بالغ ہو جائیں تب ان کی پسند پوچھ کر رشتے کرنے چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا اسی رسم کو اپنائے ہوئے تھے، لہذا میں بھی مجبور تھا۔ تمہاری پیدائش پر میرا مرحوم بھائی چودھری اسلم مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا اور اپنے بیٹے فیقے کے لیے تمہیں مانگ لیا تھا۔ بیٹی، اب جب کہ تم دونوں جوان ہو چکے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی کرا دی جائے۔ فیقہ میرا بھتیجا ہے اور اچھا لڑکا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ حالات کا ستایا ہوا ہے، بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس پر توجہ نہ دی اور وہ رول گیا، مگر سچ پوچھو تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب دوپہر کے وقت بھٹی پر اسے مزدوری کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل پس جاتا ہے۔ میں اس رشتے کے بارے میں تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں بیٹی، کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ بعد میں تمہارے لیے مسائل بنائے۔ سائرہ نے جب باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان، مجھے آپ سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ اگر آپ نے فیقے جیسے ان پڑھ اور جاہل شخص سے میرا رشتہ کرانا تھا تو مجھے شہر میں پڑھایا ہی کیوں؟ کبھی آپ نے اس کی شکل پر غور کیا؟ نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے مار ہی ڈالیں یا پھر کسی شہر کے لفنگے کو پکڑ کر اس کے ساتھ بیاہ دیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا، بیٹی، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری رائے لینا چاہتا تھا۔ آخری فیصلہ بہرحال تمہارا ہی ہوگا۔ سائرہ نے کہا، اگر آپ میرا فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کے لیے انکار کر رہی ہوں۔ کسی صورت میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ فیقے تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کی کزن سائرہ نے اس سے رشتہ داری ختم کر دی تو اسے بہت افسوس ہوا، کیونکہ دل ہی دل میں وہ سائرہ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی سائرہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سائرہ ہی اس کا مان تھی۔ جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اسے بھی سائرہ کا ایسے ہی سہارا تھا، مگر اب تو وہ بالکل ہی نا امید ہو چکا تھا۔ کئی بار اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر ہمت نہ ہو سکی۔ ایک دن بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے فیقے نے دیکھا کہ ایک فقیر اپنی کمزور سی گھوڑی کو بری طرح سے مار رہا ہے۔ فیقہ اس فقیر کے پاس آیا اور کہا کہ بابا جی، اس بے زبان جانور کو کیوں مار رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔
فقیر نے کہا اسے ماروں نہیں تو اور کیا کروں، میری ٹانگوں میں تو اب دم نہیں رہا، میں کہیں چل پھر سکوں اور بھیک مانگ سکوں۔ اسی پر بیٹھ کر میں علاقے سے بھیک مانگتا تھا، مگر اب یہ میری طرح چلنے سے قاصر ہے، میں اسے مار مار کر تھک چکا ہوں، لیکن یہ ایک قدم نہیں چل سکتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ فقیر نے جب گھوڑی دیکھی تو اسے بہت ترس آیا اور کہا بابا جی، میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل موجود ہے، آپ یہ گھوڑی مجھے فروخت کر دیں، بدلے میں آپ کو 2 وقت کی روٹی دیا کروں گا، آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی جھونپڑی پر ہی آپ کو آپ کا کھانا مل جائے گا۔ فقیر نے کہا کہ یہ سودا تو مجھے منظور ہے، کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن شرط یہ ہے جب تک میں زندہ ہوں تجھے مجھے کھانا دینا پڑے گا، وہ بھی میرے در پر آ کر۔ فقیر نے فقیر سے وعدہ کیا کہ آپ کی زندگی تک آپ کو 2 وقت کا کھانا میری طرف سے ملے گا۔ فقیر نے وہ گھوڑی فقیر کے حوالے کی۔ فقہ بڑی مشکل سے اس گھوڑی کو اپنے گھر لایا۔ بھٹی کی روزانہ کی مزدوری کا جتنا پیسہ اسے ملتا تھا اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا، ایک حصے کا خود کھاتا، دوسرا حصہ فقیر کے لیے کھانا خرید کر اس کے گھر پہنچاتا، تیسرے حصے سے وہ گھوڑی کے لیے چارہ خرید لاتا۔ گھوڑی پہلے سے صحت یاب ہونے لگی تو فقہ بہت خوش ہوا۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تب فقہ اس پر سوار ہو کر بھٹے پر آتا۔ بھٹے والے نے فقہ کو مشورہ دیا کہ اس گھوڑی کی بدولت تم اپنی مزدوری ڈبل کر سکتے ہو، ایک چھوٹی سی ریڑھی بنوا لو اور پھر اپنی اس گھوڑی کے ذریعے تم بھٹے کی اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو، جس کا تجھے اچھا خاصا معاوضہ ملے گا۔ فقہ نے اس مشورے پر عمل کیا اور یوں فقہ گھوڑی کی بدولت اچھا پیسہ کمانے لگا، مگر وہ جتنا پیسہ کما رہا تھا اس کا آدھا پیسہ وہ گھوڑی پر ہی لگا لیتا۔ ایک دفعہ ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا جس نے فقہ کی آنکھیں کھول دیں۔ فقہ بھٹے سے اینٹیں ریڑھی پر لاد کر شہر جا رہا تھا کہ اچانک زور سے بادل گرجا۔ بادل کے گرجنے کی آواز سن کر گھوڑی بے قابو ہو گئی اور تیز بھاگنا شروع کیا۔ ساری اینٹیں روڈ پر گر گئیں اور گھوڑی روڈ پر بھاگ رہی تھی، مگر اتنی رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روڈ پر موجود گاڑیوں کو کراس کر رہی تھی اور سب لوگ اس کی رفتار پر حیران تھے۔ اکثر لوگ تو اپنے جیبوں سے موبائل نکال کر اس کی گھوڑی کی تصویریں بنانے لگے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے۔ گھوڑی اتنی برق رفتار تھی، فقہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ دوسرے دن جب فقہ گھر میں بیٹھا تھا تو ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سیٹھ صاحب اس کو ملنے کے لیے آئے اور اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے یہ گھوڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ فقہ نے کہا کہ یہ گھوڑی میں کسی کو فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میں نے شوق سے پالی ہے۔ سیٹھ نے فقہ سے کہا مجھ سے 20 لاکھ لے لو اور یہ گھوڑی میرے حوالے کر دو۔ فقہ نے پھر بھی انکار کیا۔ آخر قیمت بڑھاتا ہوا سیٹھ جب 50 لاکھ پر پہنچا اور شہر میں ایک گھر دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے باوجود فقہ نے گھوڑی فروخت نہ کی۔ سیٹھ واپس چلا گیا۔ فقہ کو جب گھوڑی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تب اس نے گھوڑی کو ریڑھی سے الگ کیا اور اس پر اینٹیں لادنا ترک کر دیا۔ دوسرے دن سیٹھ دوبارہ فقہ کے پاس آیا اور کہا اگر تم یہ گھوڑی مجھے فروخت نہیں کرنا چاہتے تو میں تجھے ایک آفر کرنا چاہ رہا ہوں، تمہاری گھوڑی بہت تیز رفتار ہے، میں اسے ریس میں دوڑانا چاہتا ہوں، بڑے بڑے مقابلوں میں تمہاری گھوڑی دوڑے گی اور پھر جیتنے کی قیمت آپس میں بانٹ لیں گے۔ فقہ کو یہ سودا منظور ہوا۔ ایک ریس میں اس کی گھوڑی نے حصہ لیا لیکن بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ریس میں بھی گھوڑی ناکام ہوئی تو سیٹھ بہت پریشان ہوا۔ اس نے فقہ سے کہا کہ جس طرح یہ روڈ پر دوڑ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا، مگر میدان میں یہ گھوڑی کیوں نہیں دوڑتی؟ فقہ نے دماغ پر زور دیا اور پھر سیٹھ کو مشورہ دیا کہ اگلی دفعہ گھوڑی یہ ریس جیت جائے گی۔ جب گھوڑ سوار گھوڑی پر سوار ہوا تو فقہ نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ گھوڑ سوار نے فقہ کی بات پر عمل شروع کیا۔ ریس شروع ہوئی تو اس نے گھوڑی کو دوڑانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑی تمام گھوڑوں کو چیرتی ہوئی ایک بہت بڑے مارجن سے جیت گئی۔ فقہ نے سیٹھ سے کہا کہ دراصل جب گھوڑی سڑک پر ڈر کر بھاگی تھی تب میں نے اسے کان سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جیسی اس کے دائیں کان کو پکڑا اس کی رفتار پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ گھوڑ سوار نے بھی اسی ترکیب پر عمل کیا اور یہ ریس جیت گیا۔ فقہ اپنی گھوڑی کی بدولت کافی پیسہ کما رہا تھا۔ انہی پیسوں میں اس نے مزید ایک اور گھوڑا خرید لیا، مگر بڑی بڑی آفر کے باوجود اس نے اپنی گھوڑی فروخت نہ کی۔
ایک دفعہ فیقہ گہری نیند میں تھا کہ اس نے گھوڑوں کی آواز سنی۔ فیقہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا ایک نقاب چور اس کی گھوڑی کو چرا کر بھاگ رہا ہے۔ چور گھوڑی پر سوار ہوا اور اس سے بھگانا شروع کیا۔ فیقہ جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس چور کا پیچھا کیا۔ اب چور آگے آگے اور فیقہ اپنے گھوڑے پر اس کے پیچھے تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ فیقہ چور کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ فیقے کا گھوڑا گھوڑی سے آگے جانے ہی والا تھا تو فیقے نے چور سے چیخ کر کہا، اے چور، گھوڑی کا دایاں کان پکڑ لے۔ چور فیقے کی یہ بات سن کر حیران ہوا اور اس نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی گھوڑی کا دایاں کان پکڑا تو گھوڑی بجلی کی رفتار سے بھاگنے لگی اور ایک لمحے میں وہ دھول مچاتی ہوئی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ فیقہ اپنے گھوڑے کو لے کر واپس آیا۔ فیقے کے دوست اس کے پاس جمع ہوئے تو فیقے نے دوستوں کو بتایا کہ میں نے خود چور کو مشورہ دیا تھا کہ گھوڑی کا دایاں کان پکڑ لو۔ دوستوں نے فیقے کو ڈانٹا اور کہا کہ کتنے بے وقوف ہو، تم نے خود اسے اس بات کا مشورہ دیا اور اتنی قیمتی گھوڑی اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ فیقہ کہنے لگا کہ بس مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ یہ 2 ٹکے کا گھوڑا جس کو میں نے اس گھوڑی کی کمائی سے ہی خریدا تھا وہ گھوڑی سے سب کر لے جائے۔ یہ سن کر اس کے دوست حیران ہوئے اور ڈانٹنے کے باوجود کہا، حالانکہ تو نے گھوڑی کو گوا دیا لیکن ہم تمہارے عقیدے کو سلام کرتے ہیں۔ گھوڑی کے جانے کے بعد فیقہ کافی اداس ہو گیا۔ وہ کام پر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ جس دن اس کی گھوڑی چوری ہوئی اس کے اگلے دن سائرہ کی شادی ہو گئی۔ سائرہ نے ایک پروفیسر صاحب سے شادی کی جو اسی کے کالج میں پڑھاتا تھا۔ سائرہ کی شادی کی خبر سن کر فیقہ دل برداشتہ ہو گیا، مگر چونکہ اسے بھی شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لہذا وہ سائرہ کی شادی میں شریک ہوا۔ باراتیوں کے ساتھ اس نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ لوگوں نے سمجھا کہ فیقہ پاگل ہو چکا ہے، مگر وہ ناچ ناچ کر اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائرہ کی شادی کے بعد فیقے نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ پیسے اس کے پاس جمع تھے، باقی پیسے اس نے اپنا گھوڑا فروخت کر کے جمع کیے اور پھر دبئی کا ویزا بنوا کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دبئی میں جا کر وہ ایک شیخ کے ہاں ملازمت کرنے لگا۔ شیخ کے پاس اعلیٰ نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے اور وہ بھی اپنے گھوڑوں کو ریس میں دوڑاتا تھا، مگر حال ہی میں شیخ کی گھوڑی کے چرچے پورے دبئی میں مشہور تھے۔ شیخ نے یہ گھوڑی 5 کروڑ میں خریدی تھی اور اس گھوڑی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی نہیں ہاری تھی۔ فیقے کی نظر جیسی ہی گھوڑی پر پڑی تو وہ حیران ہوا کیونکہ یہ اس کی گمشدہ گھوڑی تھی جو چور چرا کر لے گیا تھا۔ یہ ایک بین الاقوامی مقابلہ تھا جس میں ملک بھر کے گھوڑوں نے شرکت کی۔ ریس شروع ہونے سے پہلے فیقے نے شیخ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں تو گھوڑ سوار سے کہیں کہ وہ گھوڑی کو دائیں کان سے ضرور پکڑے۔ شیخ کو یہ بات بہت عجیب لگی لیکن پھر بھی اس نے گھوڑ سوار سے یہ بات کہی۔ ریس شروع ہوئی تو گھوڑ سوار نے اس ٹرک کو آزمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑی نے وہ ریس جیت لی۔ شیخ نے اپنے ملازم سے کہا کہ تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا کہ گھوڑی کی رفتار اس طریقے سے بڑھ جائے گی؟ رفیق نے جواب دیا کہ شیخ صاحب، یہ میری پالتو گھوڑی ہے جو چور چرا کر بھاگ گیا تھا اور پھر اسے پاکستان سے دبئی لایا گیا۔ یہ سن کر شیخ حیران ہوا، مگر وہ ایک اصول پسند شخص تھا۔ اس نے فیقے سے کہا کہ چونکہ تو ہی اس گھوڑی کا حقیقی مالک ہے لہذا میں یہ گھوڑی تجھے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو میرے ساتھ کام کر سکتا ہے، ملازم کے طور پر نہیں بلکہ پارٹنر کے طور پر۔ گھوڑی جتنی بار جیتے گی، جتنا پیسہ کما کر دے گی، وہ سب تمہارا ہوگا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ ہم ساتھ رہیں اور یہ نایاب گھوڑی میری استقبل کی زینت بنے۔ فیقہ رضامند ہو گیا۔ اپنی گھوڑی کی بدولت وہ کروڑ پتی بن گیا، مگر اس نے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر نہ لگایا۔ اسے شروع سے ہی پیسہ کمانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ سارا پیسہ وہ فلاحی اداروں پر لگاتا۔ اس کا پیسہ سکولوں، کالجوں اور یتیم خانوں کی زینت بنتا رہا۔ کیونکہ وہ خلق خدا کی خدمت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مزید سے نوازا۔ 5 سال بعد فیقہ اپنے وطن واپس آیا، لیکن اب وہ فیقے سے رفیق چودھری بن چکا تھا۔ سائرہ جس کالج میں پڑھاتی تھی اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور اس دن شہر کے معزز لوگوں کو تقریب میں دعوت دی گئی۔ مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ محمد رفیق چودھری تھا۔ جب رفیق چودھری سٹیج پر آیا تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، جس میں سائرہ بھی شامل تھی۔ یہ وہی ان پڑھ جاہل فیقہ تھا جس کی
پر اعتماد تقریر سن کر سائرہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ فیقی کی مخلوقی خدا سے محبت نے اس کی تقدیر بدل دی تھی اور سائرہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس نے فیقی کو ٹھکرا کر غلطی کی۔